إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں یہاں پہ ہم نے اپنی بات کو ختم کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کو کھایا بھی اور کہا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بندوبست کی گئی ایک خوراک تھی، اگر تمہارے پاس موجود ہے تو مجھے بھی دو۔ تو صحابہ نے جو اس کو جمع کیا ہوا تھا رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا بھی لی۔ اور یہ تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایک مرتبہ بھی کریں تو اس کا جواز، اس کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ کئی مرتبہ عمل استحباب پہ دلالت کرتا ہے، کئی مرتبہ ایک دفعہ کا عمل واجب ہونے پہ بھی دلالت کر دیتا ہے، کئی دفعہ ایک دفعہ کا عمل فرض ہونے کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے، اور ایک دفعہ کا عمل کم از کم جو شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ ہے، ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں تو وہ کم از کم جائز ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، مختلف مراتب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حج کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجازت ہے، فرض ہو گیا۔ ایک دفعہ کوئی کام کیا مستحب ہو گیا، ایک دفعہ کوئی کام کیا نفل ہو گیا، ایک دفعہ کوئی کام کیا سنت سمجھ کے ساری زندگی اپنایا جا سکتا ہے، اور کئی مرتبہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ امت کو اجازت مل جائے، رخصت مل جائے، امت اس کے اوپر عمل کر لے تو حرج کی بات نہیں۔ اگرچہ یہاں سے مچھلی کا کھانا رسول اللہ کی عمل سے ثابت ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں یہ بات رکھی تھی کہ دنیا بھر کے منکرین حدیث اگر جمع ہو جائیں تو مچھلی کو، اکیلے مچھلی کو قرآن پاک سے حلال نہیں کر سکتے، بلکہ یہ قرآن پاک کے مخالف ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن پاک میں واضح طور پہ آیتیں اتری ہیں کہ مردار حرام ہے، مردار حرام ہے، اور لفظ مردار کے ساتھ میتہ کا لفظ ہے، میت کا یا میتہ کا لفظ ہے کہ مردار حرام کر دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ شارح کی بھی ہے اور شارع کی بھی ہے۔ آپ جو اس کی تشریح فرمائیں وہی قبول ہے، یا آپ جو مسئلہ بیان کریں وہی حرف آخر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی حدیث موجود ہے، اس عمل کے علاوہ، کہ میرے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دو طرح کے ملتے ہیں، احلت لنا بھی ہے، احلت لکم بھی ہے، کہ ہمارے لیے یا تمہارے لیے دو چیزوں کو، دو مردار کو حلال کر دیا گیا، یعنی مردار حرام ہے لیکن استثناء ہے، دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی ہے اور ایک جراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہہ کے بھی بیان کی ہے کہ تمہارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے، ایک حوت یعنی مچھلی اور ایک جراد، جراد کہتے ہیں ٹڈی کو،
اور جو سندھ کے علاقے کے لوگ ہیں، بلکہ پنجاب کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جس کو گراس آپر بڑا ہوتا ہے اور اس کو ٹڈی کہتے ہیں، جس کو ٹڈی دل بھی کہتے ہیں، کہ ان کا حملہ ہو جائے تو پوری کی پوری فصلیں کھا جاتی ہیں۔ سندھ کے اندر گزشتہ سالوں میں اس نے حملہ کیا تھا، اور سندھ کے لوگوں نے اس کو پکڑ کے کھایا بھی تھا، اور سندھ کے کلچر میں موجودہ گویا عرب کے کلچر میں یہ جو فصلوں پہ حملہ کرنے والی ٹڈی تھی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دیا۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، خیر سائنس اور علتیں ضروری نہیں ہوتا کسی حکم کی معلوم ہو جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی جو اجازت دی ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے۔ اس ایک حدیث سے ہی دو باتیں سمجھ آتی ہیں، جو میں نے آپ کو پچھلے خطبے میں بھی کہا تھا کہ میرا ذاتی رجحان بھی اس طرف ہے کہ مردار سمندر کا حلال ہے۔ کون سے والا؟ جس کو سمندر سے نکالا جائے اور وہ مر جائے، جس کو سمندر سے نکالا جائے اور وہ زندہ رہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جراد کے لفظ سے ایک بات سمجھ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جراد کو لفظ کے ساتھ، نام کے ساتھ حلال قرار دیا۔ اس سے بھی ایک فقہی کلیہ نکلتا ہے کہ جب کسی قبیلے کے یا کسی کنبے کے یا کسی فیملی کے ایک فرد کا ذکر کر کے یا ایک جنس کا ذکر کر کے حلال قرار دیا جائے تو آٹومیٹیکلی باقی اجناس کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام۔ ہاں، کیونکہ ایک کو حلال کیا، اگر وہ پہلے سے حلال تھی تو حلال نہ کہا جاتا، حلال کہا گیا، اس کا مطلب ہے باقی حرام ہے۔ تو یہاں سے ایک کلیہ یہ بھی نکلتا ہے کہ حشرات الارض جتنے بھی ہیں سارے حرام ہیں۔ حشرات الارض میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کا نام لے کے ذکر کیا، گویا یہ مکھی، کیڑے مکوڑے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، چاہے آپ کو کوئی کیڑا ایسا لگتا ہے یہ جی گندگی نہیں کھاتا، یہ جی بڑا صاف ستھرا، نہیں، حشرات میں سے صرف جراد حلال ہے، باقی سارے کے سارے حشرات حرام ہیں۔ یہ کلیہ ہے۔ اور البتہ آپ کو پتہ ہے چند استثناء اور چند علماء کا موقف کچھ فرق بھی ہوتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں جی خبائث جو ہیں وہی صرف حرام ہے وغیرہ، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ حشرات سارے کے سارے حرام ہیں الا جراد کے، اور جراد کے حلال کہنے سے باقی حشرات خود بخود حرام ہو گئے۔ یہ تو ہو گیا حشرات الارض کا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو زمینی جانور ہیں، بات آئی ہے اس لیے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ کلیہ اور یہ فائدہ مند ہوتی ہے انسان کی پوری زندگی کے لیے۔ جو زمین کے اوپر بری جانور ہوتے ہیں، بری جانور، ان کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری جانوروں کے بارے میں ایک کلیہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ ہر بری جانور حلال ہے سوائے ذی ناب کے۔ ہر بری جانور حلال ہے سوائے ذی ناب کے۔ ذی ناب کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کو کارنیورس کہتے ہیں، اور اردو میں آپ کے معروف ہے کہ یہ دو جو نکیلے دانت ہوتے ہیں، دو نکیلے دانت انسان کے بھی ہوتے ہیں، آپ جانوروں کے دیکھیں، یعنی جس کے پوائنٹر بنے ہوئے ہوں اور بڑے نوکدار دانت ہوں، وہ جس بھی جانور کے ہوں، آپ جگالی کرنے والے جانور دیکھیں ان کے دانت سیدھے ہوں گے، سیدھے، ان کے دانت کے اندر کناروں کے اوپر جا کے نکیلے دانت نہیں موجود ہوں گے۔ تو وہ سارے کے سارے جانور جن کے دانت سیدھے ہیں، چرنے والے جانور ہیں، ان کو چرنے والے جانور بھی کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ لیکن جن جانوروں کے دانت نکیلے ہوں وہ آٹومیٹک سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ہے، چلو سور کو، خنزیر کو تو بعض لوگوں نے یہ تقسیم بھی کی، کھروں والے جانور غیر کھروں کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم نہیں کی، یہ تقسیم رسول اللہ نے ذی ناب کے حوالے سے بس کی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم چرنے والے جانوروں کا مشاہدہ کریں تو ان میں ایک جانور ایسا ہے جس کے دانت نکیلے نہیں ہیں لیکن وہ بھی حرام ہے، تو وہ کس اصول کے تحت حرام ہوا؟ وہ کون سا جانور ہے؟ گدھا۔
گدھا اس کے دانت چرنے والے جانوروں جیسے ہیں اور اس کے اندر حرام کی کوئی علت پائی نہیں جاتی، وہ کیسے حرام ہوا؟ تو یاد رکھیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بعد کو حلال قرار دیا جیسے جراد کو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کا نام لے کے اس کو حرام قرار دیا۔ تو جو گھریلو گدھے ہیں سارے کے سارے انشاءاللہ سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، خیبر کے واقعے میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خیبر کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کے گوشت کو بھی حرام قرار دے دیا، لیکن گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا، یعنی اس کو، اس کے کھانے پینے کو، اس سے کلی انتفاع کو حرام قرار نہیں دیا، یعنی اس سے نفع اٹھانا حرام نہیں ہے، اس کے اوپر مال ڈالنا، اس کے اوپر سواری کرنا، اس کو بار برداری کے کام میں لانا، اس کو جوتنا، یہ سارے کے سارے کام اس کے ساتھ جائز ہیں، لیکن اس کا گوشت مسلمانوں کے اوپر حرام کر دیا۔ ہمارے ہاں ایک فیس بک کی یا کہہ لیں سوشل میڈیا کے اسکالر ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ گدھا بھی حلال ہے۔ اب بندہ دیکھیں، علم کی کمی ہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کلیہ پڑھا کہ جو دین آپ نہیں ہے وہ حلال ہیں، جی گدھا بھی حلال ہے۔ بھائی گدھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ نام لے کے حرام قرار دیا، آپ اس کو حلال کہتے چلے جائیں تو یہ تو آپ کی عقل کا کوئی فطور ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بہرحال گدھا کھانے کے لیے حلال نہیں۔ ہاں اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں جن کے دانت سیدھے ہوں اور نکیلے دانت موجود نہ ہوں وہ سارے کے سارے حلال ہی ہیں۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو جانور حلال ہے تو اس کی قربانی بھی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ قربانی کا انشاءاللہ مسئلہ آئے گا۔ قربانی کے اندر جو 4 جوڑے ہیں وہی صرف ہوتے ہیں، ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہے، ہرن کی قربانی نہیں ہے۔ بعض لوگ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہرن خرید رہے ہیں، نیل گائے خرید رہے ہیں، اور وہ 12 سنگا خرید رہے ہیں، اور اس طرح کے جانور جو 4 اجناس سے تعلق نہیں رکھتے ان کی بھی قربانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر حلال جانور کی قربانی بھی نہیں ہے، قربانی انہی جانوروں کی ہے جن کو اللہ نے اور رسول اللہ نے مقید کر دیا کہ اونٹوں میں سے کرنی ہے، گائے میں سے کرنی ہے، چھتروں بکروں میں سے، بھیڑ کی نسل میں سے کرنی ہے، بکروں کی نسل میں سے کرنی ہے وغیرہ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں دمبا اس میں رسول اللہ کے عمل سے داخل ہے، یعنی جو 4 اجناس قرآن پاک میں قربانی صرف ان کی ہے۔ لیکن یہاں پہ بہت سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو چمبا ہوتا ہے جب وہ صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں گھوڑے کے ذبح ہونے کے حوالے سے، وہ گھوڑے کی ذبح ہونے کے حوالے سے وہ قربانی کا ذبح نہیں ہے، وہ حلال یا حرام ہونے کا ذبح۔ ہاں اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے کھانے کی اور ضرورت نہ بھی پڑے تو گھوڑا حلال ہے، اس میں کسی بھی قسم کے کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ اب آتے ہیں بحری جانوروں کے اس طبقے کی طرف۔ مثال آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ جو جانور سمندر سے نکالا، دریا سے نکالا، مر گیا، یہ تو اجماع امت کے تحت وہ حلال ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کن جانوروں کے اوپر ہے؟ وہ جانور جو سمندر سے نکل آئے اور مردار نہ ہو سکے، مثلا مچھلیوں کی جتنی قسمیں آپ نکالیں گے یا ان میں سے حشرات کی بھی جو قسمیں ہوں گی وہ سمندر سے نکالنے مر جائیں 100% حلال ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن وہ حشرات یا وہ جانور جو سمندر سے نکل کے زندہ رہیں، مگرمچھ ہے، کچھوا ہے، دریائی گھوڑا ہے، اور بے شمار جانور ہیں جو سمندر کے اندر بھی زندہ رہتے ہیں اور باہر نکل کے بھی زندہ رہتے ہیں، اور بہت سے کیڑے بھی ایسے ہیں، حشرات بھی ایسے ہیں سمندری جو سمندر میں بھی زندہ رہ لیتے ہیں اور باہر بھی زندہ رہ لیتے ہیں۔ جو باہر آ کے مر جائے، مردار ہو جائے، وہ تو 100% حلال ہے، لیکن جو باہر آ کے زندہ رہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم راجع بات ہی ہے۔ راجع بتا رہا ہوں، علماء کا طویل اختلاف، اب بات آئی تھی ضمنی طور پہ، لیکن تفصیل کھول دینی چاہیے، حلت و حرمت کے مسائل بھی ممبر سے بیان ہونے چاہیے۔ جو نکل کے نہ مرے، مردار نہ ہو، عام فہم بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، نکلا مردار نہ ہوا، اب اس کو اگر کھانا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ ذبح کیا جائے گا نا، کاٹا جائے گا نا، تو مردار کے حکم سے تو باہر آ گیا۔ اب جب ذبح کے حکم میں آ گیا تو گویا وہ بری جانوروں کے حکم میں آ گیا۔
جو ہی حشرات سمندر سے نکل آئیں اور زندہ رہیں بری حشرات کے حکم میں حرام ہیں، جو ہی جانور سمندر سے نکل آئیں زندہ رہیں تو بری جانوروں کے حکم میں پھر ان کے دانتوں کو دیکھا جائے گا، اگر ان کے دانت نکیلے ہوں گے تو حرام، اگر غیر نکیلے ہوں گے اور چرنے والے ہوں گے تو بری جانوروں کے حکم کے مطابق حلال۔ تو اس کلیے کے مطابق علماء کا جو جمہور علماء کا جو راجح موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو مگرمچھ ہیں اور اس طرح کے جتنے جانور باہر نکل کے زندہ رہتے ہیں اور ان کے دانت نکیلے ہیں یہ سارے کے سارے حرام ہیں، یہ راجح موقف ہے۔ بعض علماء کا، بعض قدیم علماء کا اس حدیث کے اوپر کہ اس کا پانی طاہر اور مطہر ہے اور اس کا مردار حلال ہے، انہوں نے اس سے کلی حلت بھی بعض علماء نے مراد لی ہے، لیکن یہ بات راجح نہیں ہے۔ تیسری بات رہ گئی آخری، ہم نے بری کا حکم اور بحری کا حکم آپ کو بتلا دیا۔ ہاں ایک بات آ گئی ہے، چونکہ مگرمچھ کا ذکر آیا ہے تو وہ بھی بیان کر دینی چاہیے۔ ہر رینگنے والا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے نزدیک کے ذریعے بھی حرام ہے۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ذب کو حلال کر دیا گیا۔ اب جب میں نے جراد کے موقع کے اوپر آپ کے سامنے رکھا، جب ہر شراد کی قبیل میں سے ایک کو حلال کیا باقی حرام، تو جب چھپکلیوں کی، رینگنے والوں کی ایک خاص یہ فیملی ہے، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذب کو حلال کیا تو باقی تمام کے تمام اس سے تعلق رکھنے والی فیملی کے جتنے بھی اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں سارے کے سارے حرام ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے میں ذب کے حوالے سے ترجمے اول جو کیے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ذب کا ترجمہ اول جو قدیمی آپ کتب دیکھیں نا اردو کی، جو حدیث کی کتابوں کے ترجمے میں، وہاں پہ گو کیا گیا ہے، گو اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ پھر اس کی ٹرانسلیشن سانڈا کی گئی ہے، سانڈا بھی اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ یہ گو اور سانڈا اسی چکر میں حلال ہوتا چلا آ رہا ہے کہ وہ ٹرانسلیشنز جو غلط تھی۔ ذب ایک خاص قسم کی چھپکلی کی قسم ہے جس کو عرب کے صحرائی لوگ بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور اگر آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو وہ نظر بھی آ جائے گی کہ اس کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے اور اس کی ایک خصوصیت ہے جو باقی تمام رینگنے والی چھپکلیوں میں سے یا ان قبیلوں میں سے تعلق رکھنے والے تمام کی اس پوری سپیشیز سے اس کو فرق رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے وہ 40 دن میں 40 ڈیز میں ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے۔ وہ جو ذب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے، یہ بھی صحرائی لوگوں کی عادت ہے۔ اور آج بھی میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا تو ہمارے استاد جراد کو ایک مرتبہ پکا کے لے آئے، تو آپ کو پتا ہمارے برے صغیر میں تو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کھاؤ۔ خیر میں نے تو نہیں کھایا، لیکن طالب علموں کو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے حلال قرار دیا، تو میں نے ان کو کہا کہ ہر حلال چیز کا کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ میں بچ گیا، باقی تمام طالب علموں کو چکھنی پڑی۔ تو اسی طرح وہ جو ایک خاص ذب ہوتی ہے نا وہ بھی حلال ہے، اور وہ عرب کھاتے ہیں اور وہاں پہ بکتی ہے وہ، اور ان کی یہ نہیں کہ مجبوری سے کھاتے ہیں، مرغوب غذاؤں میں شامل ہے جو صحرائی بدو ہیں۔ جو تیسری خاص قسم رہ گئی وہ یہ ہے کہ بری کا حکم آ گیا، بحری کا حکم بھی آ گیا، رینگنے والوں کا بھی، حشرات کا بھی۔ ایک حکم ہے اڑنے والے پرندوں کے حوالے سے۔ جتنے فضائی پرندے ہیں اصل ان میں بھی حلت ہے، لیکن جو ذی مخلب ہوں، ذی مخلب سے مراد یہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ذی ناب درندوں میں سے کہا، چوپاہوں میں سے کہا کہ ذی ناب جو ہیں وہ حرام ہیں، اسی طرح پرندوں میں سے کہا ذی مخلب جو ہیں وہ حرام ہیں۔ ذی مخلب کی آسان ٹرانسلیشن یہ ہے، ہر ایسا پرندہ جو پنجے سے پکڑے، پنجے سے حملہ کرے اور پنجے سے شکار کرے، وہ ذی مخلب ہے۔ جیسے یہ دو نکیلے دانتوں سے درندے شکار کرتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑتے ہیں، ویسے ہی اڑنے والے پرندوں کی رسول اللہ نے دو کیٹیگریز بیان کر دی۔ ایک وہ ہیں جو چونچ سے کھاتے ہیں، جو صرف اپنے منہ سے کھاتے ہیں، وہ سارے کے سارے حلال، اور ایک وہ ہیں جو پنجوں سے حملہ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے حرام۔
ایک اور کلیہ جو ضمنی طور پہ بات ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت ہور جو ہوتا ہے نا وہ حرام ہوتا ہے. یہ کلیہ درست نہیں ہے. مچھلی کو کھاتی ہے وہ حلال ہوتی ہے. اسی طرح پرندوں کے اندر چونچ سے کھانے والے بھی گوشت خور ہوتے ہیں اور پنجوں سے کھانے والے بھی گوشت خور ہوتے ہیں. تاکہ جو مرغیاں آپ رکھتے ہیں یہ بھی کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے. تو پرندوں کے لیے یا ان جانوروں کے لیے حلال حرام وہ نہیں ہوتا جو انسانوں کے لیے ہوتا ہے. اصل کلیہ وہ یہ ہے کہ پنجوں سے حملہ کرنے والا ہر جانور، ہر پرندہ جو ہے وہ حرام ہے. ذی مخلب سے مراد آسان ٹرانسلیشن یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونچ سے چگنے والے تمام کے تمام پرندے حلال ہو گئے. یہاں پہ لیکن بعض پرندوں کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات آئی. ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، مفتی عبید اللہ عفیف بہت بڑے مفتی تھے. فتوے کے باب میں ان کا فتویٰ اہل حدیث طبقہ فکر میں ایک حجت مانا جاتا ہے. انہوں نے خود یہ بیان کیا کہ میں اس حدیث کے اوپر جب شرح پہ پہنچا تو شرح لکھنی ہوئی تو میرے ذہن میں اشکال پیدا ہوا. وہ اشکال کس پرندے کے بارے میں پیدا ہوا جو تھوڑا سا مشکل ہے، مطلب کہ اس کو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ بھائی وہ چونچ سے کھاتا ہے یا پنجے سے کھاتا ہے. وہ کون سا پرندہ ہے؟ طوطا. طوطے کے حوالے سے طوطے کی جو فطرت ہے وہ عجیب ہوتی ہے. وہ خوراک کو پنجے سے بھی پکڑ لیتا ہے. امرود کھانا ہو ساتھ ساتھ چونچ سے کھا رہا ہے، ساتھ پنجے کا بھی استعمال کر رہا ہے. تو یہ کچھ پرندے ایسے ہیں صرف جو جن کے بارے میں حکم لگانا مشکل ہوتا ہے. تو مفتی عبید اللہ عفیف صاحب کہتے ہیں میں نے 40 دن پھر طوطا اپنے گھر میں رکھا اور میں نے اس کو، یہ ہوتے ہیں مفتی کے جب فتویٰ دینا ہو کسی کی حلت حرمت کا اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کا حکم کیا نکلنا، یہ ذی مخلب ہے یا نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ دوں. تو پھر 40 دن اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جس طرح مرغی یا دیگر چونچ والے پرندے اپنے پنجوں کا کبھی کبھی خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ طوطا بھی چونچ سے کھانے والا جانور ہے. وہ پرندے سے حملہ آور یا جھپٹنے والا جانور نہیں ہے. میں اس کی یعنی عادات کا مشاہدہ کر کے انہوں نے فتویٰ جاری کیا. اور یہی طوطے کے حوالے سے راجع موقف ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو پنجے سے پکڑنے والا بھی کہا ہے، لیکن راجع بات یہی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو ہماری جماعت کے لیے بالخصوص اور امت مسلمہ کے لیے بالعموم ایک بڑی افسوس اور دکھ کی خبر پچھلے ہفتے سنائی دی کہ مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے. مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ، کئی مرتبہ حافظہ اللہ سے رحمہ اللہ کہا جائے تو دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. چند دن پہلے ہم ان کو حافظہ اللہ کہتے تھے اور آج رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. ہزاروں علماء کے بلا مبالغہ استاد تھے. حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے لائق فائق اور بہترین شاگردوں میں سے تھے. ایک ایسے عظیم شاگرد کے جنہوں نے قرآن پاک کی جب تفسیر کو لکھنے کا ارادہ کیا تو اپنے ذہن میں ایک خاکہ مرتب کیا کہ میں قرآن پاک کی ایک ایسی تفسیر لکھوں گا جو 1400 سال سے کسی نے نہ لکھی ہو، اور ذہن میں یہ خیال اللہ ہی نے ڈالا ایسی تفسیر لکھ کے جاؤں گا کہ جس میں کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں لاؤں گا. یہ علم میں ایک ایسی قرآن پاک کی خدمت ہے کہ آپ دنیا بھر کی تفاسیر اٹھا لیں،
تفاسیر کے اندر آپ کو ضعیف احادیث، روایات، اسرائیلیات ملیں گی، کیونکہ ایک قرآن کی آیت کے بارے میں مختلف موقف ہیں کہ اس کا شان نزول کیا تھا اور اس کے اندر سے کیا کیا مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ ضعیف احادیث کا آنا تفسیر میں قابل اعتراض بات نہیں ہوتی، ضعیف احادیث کئی دفعہ سپورٹنگ مٹیریل کے طور پہ صحیح کو تقویت پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ بعض علماء کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ وہ اپنے ارادے میں اس حد تک کامیاب ہوئے، ارادہ انہوں نے یہ کیا، اگرچہ کچھ روایات لے کے آئے لیکن ایک حدیث بھی اپنی تفسیر میں ایسے نہیں لے کے آئے جس کو موضوع من گڑت کہا جائے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث ایسی نہیں لے کے آئے اور پھر بھی قرآن پاک کی پوری تفسیر کی۔ اور آج کے علماء، جو بندہ ابتدائی طور کے اوپر قرآن پاک کی تفسیر ڈیٹیل کے بغیر اور مستند اور ٹھوکر لگے بغیر پڑھنا چاہے، وہ مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کی تفسیر کو خرید لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کی گئی 90% باتیں صحیح الاسناد ہیں، آپ وہ پڑھیں اور آپ وہ بہترین تفسیر کر سکتے ہیں۔ یہی علماء کا صدقہ جاریہ آج دنیا میں نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے سال ان کی تفسیر کو پڑھا جائے گا۔ جو شخص ان کی تفسیر پڑھے گا ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ دوسری اہم بات، آج آپ کے سامنے باتیں زیادہ رکھنی تھیں اس لیے پہلے خطبے کو مختصر کیا ہے، لیکن وقت پھر بھی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ دوسری نہایت اہم بات، ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، یہ خطہ آپ کا اور میرا، اسلام قبول کرنا، اس کی نیکیاں بھی اس لشکر کو مل رہی ہیں جو محمد بن قاسم کی قیادت میں اس خطے میں آیا۔ کس وجہ سے؟ بر صغیر کی ایک بیٹی کی پکار اور آواز کے اوپر اس خطے کے اندر اسلام کو داخل کیا گیا، اور آج مسلمان اس خطے کے اندر اکثریت میں موجود ہیں، بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے کہ جو پورے کا پورا اسلام کی روشنی سے مزین ہوا، آراستہ ہوا، پیراستہ ہوا ایک مظلوم بیٹی کی پکار کے اوپر۔ محمد بن قاسم جو محسن ہیں، وہ آیا، آزاد کروا کے مسلمانوں کو ایک نئی ریاست، نیا ٹکڑا دے کے چلا گیا۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے، یہ وہی ٹکڑا ہے، یہ وہی ریاست ہے جو ایک بیٹی کی وجہ سے اسلام کو قبول کرتی ہے۔ اسی ریاست کے نام نہاد حکمرانوں نے اسی خطے کی ایک بیٹی کو ڈالروں کے عوض امریکہ کو بیچ دیا۔ کتنے سال پہلے؟ سالوں سال گزر گئے، پروپیگنڈے کے میدان گرم۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو جسٹیفائی کرنے کے لیے امریکہ کے ظلم کو حجتیں دیتے، کہتے ہیں جی عافیہ صدیقی امریکن نیشنل تھی، اللہ کے بندو، سنی سنائی باتیں۔ اس بیچاری کے پاس تو گرین کارڈ بھی نہیں تھا، آپ اس کو امریکن نیشنل قرار دے دیتے ہیں، گرین کارڈ بھی نہیں تھا۔ اس کی بہن بیچاری آ کے کئی مرتبہ ان باتوں کی، ان پروپیگنڈوں کی تردید کرتی رہی۔ وہ ہمارے وطن کی بیٹی ہے، اس دھرتی کی، اس قوم کی۔ اگر آپ کو اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو کم از کم مذہب پسندی کے علاوہ وطن پرستی کو دیکھ لیجئے۔ پاکستانی بیٹی ہے، اس خطے کی بیٹی ہے، ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ 20 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم۔ سینیٹر مشتاق کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اس نے پورے پاکستانی قوم کے سامنے اس کا مقدمہ، اس کی بہن بھی لڑ رہی ہے، لیکن یہ ایک سینیٹر، اگر ایک سینیٹر ایسا ہو تو وہ امت کا کتنا بڑا محسن بن جاتا ہے۔ اور اگر پاکستان کے عوام ہوش کے ناخن لیں، 100 سینیٹر ویسے بھیج دیں تو پھر تو پاکستان میں انقلاب آ جائے گا۔ لیکن آپ بھیجتے نہیں، آپ ووٹ چوروں کو ڈالتے ہیں، آپ ووٹ لٹیروں کو ڈالتے ہیں، آپ ووٹ جگیرداروں اور سیکولر پارٹیز کو ڈالتے ہیں۔ وہ وہاں سے بیٹھا ہوا پل پل کی خبر دے رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم 20 سال جو بندہ اذیت اور تکلیف اور کرم میں گزارے، اسی کو پتا 20 سال کتنے طویل ہوتے ہیں۔ 20 سال تھوڑے ہوتے ہیں، 20 سال اتنے طویل ہوتے ہیں۔ اور اذیت کے اور کرب کے لمحے ویسے انسان کو طویل لگتے ہیں، خوشی، مسرت، شادمانی کے لمحے ویسے بڑی جلدی گزر جاتے ہیں۔ وہ جو ہر روز صبح اٹھتی ہے
سینٹر مشتاق نے لکھا ہے بہن سے ملاقات ہوئی، ہاتھ نہیں ملانے دیا گیا۔ انسانی حقوق کے چیمپئن 20 سال بعد بہن سے بہن کی ملاقات ہو رہی ہے، درمیان میں شیشوں کی دیواریں ہیں اور درمیان میں ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بہن اپنی دوسری بہن سے جو باتیں بیان کر رہی ہیں، کوئی جتنا مرضی سخت دل ہو، اللہ کی قسم پڑھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے میری بہن، میں ہر روز 20 سال ہر روز صبح اٹھتی ہوں، سب سے پہلے اپنے بچے یاد آتے، اور بچے تمہارے اور میرے نہیں ہیں، سب سے پہلے ماں یاد آتی ہے۔ اس بیچاری کو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں اس کے غم میں دنیا سے چلی گئی ہے۔ ہر روز اٹھتی ہوں، مجھے اپنے بچے یاد آتے ہیں، میرے بچے کیسے ہیں، 20 سال سے نہیں دیکھا۔ میری ماں مجھے یاد آتی ہے، ماں کو ساتھ لے کے کیوں نہیں آئی، 20 سال گزر گئے، آج اگر ملاقات کے لیے آ گئی ہو تو ماں کہاں ہے، نہیں بتا سکی۔ بچے میرے کیسے ہیں، میں اپنے بچوں کو یاد کرتی ہوں، میں ہر روز صبح اٹھ کے ان کو یاد کرتی ہوں۔ اللہ کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال کے لے جاؤ۔ کون لے جائے؟ اللہ کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال کے لے جاؤ۔ میرے پر تشدد کیا جاتا ہے، مجھے اذیت دی جاتی ہے، میرے دانتوں کو توڑ دیا گیا ہے، میرے سر کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے۔ جب میں اپنے بچوں کی یاد میں بے چین ہو جاتی ہوں اور میں اس صبر کی کیفیت سے باہر نکل آتی ہوں، تو ظاہر ہے انسان کیا کرتا ہے، جزا فضا چیخو پکار کرتا ہے۔ جب میں یہ کام کرتی ہوں مجھے مارا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم میں اور آپ ہوں ایسی زندگی سے مرنے کو ترجیح دے دیں، یہ زندگی ہے۔ اور سینیٹر مشتاق نے 100% درست کہا ہے، پتہ نہیں کتنے حکمرانوں کا کل یہ گریبان عافیہ صدیقی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کی قسم ہوگا، جن نے بیچا ہے اس کے گریبانوں کو پکڑے گی اور پتہ نہیں کتنے حکمرانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی۔ لیکن میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ عافیہ صدیقی امریکن تھی، عافیہ صدیقی کے ساتھ جو ہوا درست ہوا۔ سینیٹر مشتاق نے ایک جملہ لکھا ہے جو بڑا معنی خیز ہے، انہوں نے لکھا ہے اس عافیہ صدیقی کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں پڑی بلکہ اسلام آباد میں پڑی ہے۔ آواز تو اٹھائیے، کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ آپ کو پتا ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں پہ بھی موجود ہیں، اور میرے ذہن میں آتا ہے وہ 50 سینیٹرز امریکہ کے جو ہر روز انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور 20 سال گزر گئے، تمہارا انتقام ٹھنڈا نہیں ہوا، تمہاری سزائیں پوری نہیں ہوئی، کیپٹل پنشمنٹ کے تم خلاف ہو، لیکن اسے ایک بیٹی کو نشان عبرت مسلمانوں کے لیے بنانا چاہتے ہو، پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کے لیے بھی۔ اصل میں تو اسلام ایک امت تھی، آپ نے وطنیت میں تقسیم کر دیا۔ صرف پاکستان کے حکمران چلو ہم کہتے ہیں ذمہ دار ہیں، تو باقی مسلمان حکمرانوں کو بھی ایک مسلمان بیٹی کے لیے کچھ تو آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں موجود نہیں ہے، اسلام آباد میں موجود ہے، لیکن وہ رہائی کا تالا آپ لوگوں کی آواز اٹھانے سے، آپ لوگوں کے ڈٹ جانے سے کھلے گا۔ کیوں نہیں کھلتا؟ ایک ہی وجہ ہے کیوں نہیں کھلتا آپ کے خیال میں، اگر آ گئی تو ہر اس کردار کو بے نقاب کر دے گی کہ جس نے اس کے پکڑنے میں معاونت کی ہے، صرف یہ وجہ ہے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی میں یہ چیز رکاوٹ ہے، بس کر دیجئے، مشرف دنیا سے چلا گیا، اب تو اس کو واپس لے آئیے، اب تو اس کے لیے آواز اٹھائیے۔ آپ نے اور میں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی اس بہن کی رہائی کے لیے آواز اٹھانی ہے، لیکن وہی بات پہلے بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، ہم ایسے بے حس ہیں، ایسے کمزور ہیں، ایسے بے ضمیر ہیں، تلواریں بیچ دی ہیں تو مسلح خریدنی ہیں، تو پھر اب ہم دعائیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کرا دے۔ یہ بے بسی ہے، یا رب تو جانتا ہے یہ بے بسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو آزادی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ سینیٹر مشتاق جیسے سینیٹرز اور اس جیسے درد دل رکھنے والے رہنما پاکستان کو مزید مہیا کرے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ذہن سازی کی ضرورت ہے اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بات لمبی کرنا چاہتا تھا تیسری اہم بات کے حوالے سے، لیکن چند جملوں کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں گا، اور انشاءاللہ آئندہ خطبے میں موقع ملا تو اس کو مفصل بیان کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ ہفتے میں
منگل کے روز پاکستان کے اہل حدیث کے لیے بالخصوص اور اہل مذہب اہل اسلام اور دین پسندوں کے لیے بالعموم ایک اور بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑی خوشخبری ہوئی کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کو 35 سال کے بعد فعال اور بحال کر دیا گیا، جس کی بنیاد علامہ احسان الہی ظہیر شہید نے رکھی تھی، اور جس گلشن کو اور جس جماعت کو اپنے خون دے کر سینچا، پالا، پوسا، جس پودے کو تناور درخت بنا دیا، جب وہ جماعت اپنے عروج کو پہنچی تو اس جماعت کو وائنڈ اپ کر دیا گیا، اس جماعت کو لپیٹ دیا گیا، اس جماعت کو بند کر دیا گیا۔ آپ نے کبھی تاریخ انسانیت میں یا سیاست میں ایسا دیکھا ہے کہ کوئی پارٹی اپنے عروج کے اوپر اور اس کو بند کیا جائے؟ پارٹیاں بند ہوتی ہیں جب زوال آ جائے، پارٹیاں بند ہوتی ہیں جب لوگ اس میں نہ رہے۔ جس جماعت کے اندر عوام کا جمع غفیر موجود ہو، عوام کی اکثریت ہو، وہ پاپولرٹی اور عروج کی سرحدوں کو چھو رہی ہو، اس کو اگر بند کر دیا جائے تو اس کے عوامل کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ کیوں بند کیا گیا، کیا وجوہات تھی، کس وجہ سے بند کیا گیا۔ یہ ایک لمبی بات ہے، انشاءاللہ موقع آیا تو اس حوالے سے ہر اس کردار کو بے نقاب کیا جائے گا جو اس گھنونے کام میں ملوث تھا، لیکن ابھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بحال کر دیا گیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی جمعیت کے اندر ایک منصب مجھے بھی عطا کیا ہے، اور میں صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروں گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جس دور میں مجھے اس والد صاحب کی جماعت کی قیادت ملی ہے، آپ گواہ ہیں، اس دور کے اندر پورے پاکستان میں، میں صرف اس مسلک کی بات اس لیے کروں گا آج کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے اس حوالے سے دی گئی ہے۔ 75 برس بیت گئے ہیں، اس وطن عزیز میں ایک یونین کونسل کو بھی اہل حدیث سیاست کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ان حالات میں مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور میں اللہ کی توفیق سے اللہ سے مدد کا خواہش مند اور طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے، چند سالوں کے اندر انشاءاللہ اگر 70 برس کے اندر ایک یونین کونسل نہیں بنی سیاسی طور پہ، تو ہم کوشش کریں گے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو سیاست کے میدان میں بھی منوایا جائے۔ لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کن حالات میں مجھے یہ ذمہ داری دی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں یہ تبدیلی لانے میں اور بیداری کی تحریک میں ناکام ہو گیا تو میں کرسی کے ساتھ چمٹوں گا نہیں، بلکہ بڑے آرام سے اس منصب سے علیحدہ ہو جاؤں گا اور کسی اہل شخص کے لیے اس کو چھوڑ دوں گا۔ ہمارے ہاں عجیب کلچر ہے، انتقال اقتدار کا کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے۔ 40 سال بھی گزر جائیں، انتقال اقتدار نہیں ہونا جماعتوں کے اندر، انتقال ہی واحد حل ہے، اس کے علاوہ انتقال اقتدار ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، بادشاہتے بھی لوگ 40 سال برداشت نہیں کرتے۔ آرمی چیف 9 سال کچھ ہو جائے اس کو لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ پاکستانی لوگوں کا تو مزاج ہے ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن میں جیتی ہوئی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے۔ تو یہ تو ان احباب کو خود سوچنا چاہیے تھا۔ آخر میں 2 اعلانات ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے حسب سابق اجتماعی قربانی کا بندوبست کیا گیا، جس میں 2 قسم کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک نارمل جانور کے لیے 23,000 روپیہ فی کس کے حساب سے گائے کے اندر، اور ایک بڑے جانور کے اندر 25,000 روپیہ فی کس کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حجامہ کیمپ لگا ہوا ہے، جو ساتھی حجامہ کروانا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔